السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آپ تمام طالب علموں کو خوش آمدید، آپ تمام طلباء کو خوش آمدید، میرے بہنوں اور بھائیوں کو ویلکم۔ الحمدللہ ہمارا سفر عربی گرامر کے سیکھنے سکھانے کا جاری ہے، اور ھذا من فضل اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسانی کرے اس کے سیکھنے اور سمجھنے میں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کی طرف اسی مرکب اضافی میں کچھ نئی چیز داخل کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بھی بتایا تھا، اس سے پہلے میں بھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا مثنیٰ کا استعمال مرکب اضافی میں۔ مثنیٰ کا استعمال قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں کم ہے مرکب اضافی میں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ احادیث یا قرآن مجید جو ہے وہ زیادہ تر جمع سے خطاب کرتا ہے، یعنی ہم سب سے خطاب کرتا ہے۔ کوئی خاص موضوع ہو، چونکہ جب مثنیٰ کی بات ہوگی تو اس کا مطلب کوئی خاص بات ہونی ہے، کوئی خاص موضوع آئے گا، اس لیے پھر اس کی ایگزامپلز بھی کم ملتی ہیں۔ آج جو چیز ہم پڑھیں گے یہ چند اسماء ہیں، چند کیا صرف 3 اسماء ہیں جو مرکب اضافی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، مرکب اضافی کے بغیر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مرکب اضافی میں استعمال ہوتے ہیں تو کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھنے ہیں۔ تو اگلے 3 لیکچرز، آج کا اور آگے 2 آنے والے، اس طرح کے لیکچرز ہوں گے کہ اس میں ہم کچھ اسپیشل گروپس آف ناؤنز پڑھیں گے جو مرکب اضافی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ مرکب اضافی میں ہو تو کیسے ہوتے ہیں، اور اگر مرکب اضافی میں نہ ہو تو وہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو جو ہم اسماء آج پڑھیں گے ان کو صرف ہم مرکب اضافی کی طرح استعمال میں پڑھیں گے، اور یہ مرکب اضافی کی طرح کے بغیر بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ، چونکہ اس میں کچھ خاص ایک پوائنٹ ہے جو ہمیں کلیکٹیولی ایک الگ ٹاپک کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آج کے جو اسماء ہیں آپ نے ان کو ٹوٹلی سمپلی فوکس کرنا ہے، اور قرآن مجید میں جو سرچ ایپس ہیں آپ اس پر جائیے، اس پر ان کو لکھیے گا، دیکھیے گا کہ قرآن مجید میں یہ کس طرح نظر آتے ہیں، پھر ان مرکبات کا ترجمہ کریں۔ دیکھیں اس کی جو سب سے بڑی پریکٹس ہے، سب سے بڑی پریکٹس وہ قرآن مجید یا احادیث پڑھتے ہوئے آپ کا خود فوکس کرنا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے مرکب اضافی اب آپ پہچان سکتے ہیں، آپ مرکب اضافی کو پہچانیں، دیکھیں وہ کیسا دکھ رہا ہے، پھر اس کا ترجمہ کیجئے، اپنے لیے 1 صفحہ 2 صفحے روزانہ کے فکس کریں، اس میں دیکھیں۔ آج ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے، پوری آیت کا ترجمہ بھی نہ کریں، آپ مت پریشان ہو اس بات پر، اس کو وقت دیں، انشاءاللہ وہ سب بھی آ جائے گا۔ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرکبات ہمارے جاری ہیں، مرکب اضافی ہمارا جاری ہے۔ آج ہم نے پڑھنے ہیں کچھ خاص اسماء، خاص ناؤن جو مرکب اضافی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ خاص طرح سے آتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے کلن، یہ لام پر تشدید ہے، شد ہے، کلن۔ اب اس کا ترجمہ بسا اوقات اردو میں سب، تمام، پورا، اور کبھی ہر کا بھی ہوتا ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ میننگز کیسے چینج ہوتے ہیں۔ کبھی تمام یعنی سب کے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، کبھی پورے کے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، کبھی یہ ہر کے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو احادیث سے بھی بڑی پیاری احادیث ہیں ہمارے پاس اس کی ایگزامپلس کے لیے، اور آیات قرآنی تو ہیں ہی ہیں۔ بعضن، بعد اردو کا لفظ ہے بعد، اور کل بھی اردو میں استعمال ہو جاتا ہے۔ بعد تو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں، کثرت سے استعمال کرتے ہیں بعد، یعنی بعض چیزیں۔ اب بعض کا مطلب ہمیں خود ہی پتہ ہے، کچھ، یعنی بعد، کچھ، سم آف۔ تیسرا ہے اکثر۔ اکثر کا مطلب یہ بھی اردو کا لفظ ہے اکثر، اکثر وہی اکثر ہے اور کچھ نہیں ہے، وہی اکثر ہے۔ ان کا ہم استعمال دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔ جملہ ہے ہمارے سامنے، کل الطلاب حاضرون۔ اچھا، جیسا کہ میں نے بتایا ان تینوں کی جو ہم ابھی سٹڈی کرنے لگے ہیں، اس کا مرکب اضافی میں استعمال ہے، یعنی یہ مرکب اضافی بن کر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے، اور اس کے ساتھ ایک مضاف الیہ ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ایک جملہ آیا ہے، کل الطلاب حاضرون۔ اب کلن اٹ سیلف ایک اکیلا اسم ہے، اور اس کا اصل میں ترجمہ یعنی ایک کی صورت میں ہو سکتا ہے، یعنی واحد کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے جب کلن مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے تو اب آپ غور کر رہے ہیں
کہ حاضرون خبر جمع مذکر سالم ہے، تو پھر یہ کس کو دیکھ کر آئی ہے؟ یاد رکھیے گا مرکب اضافی میں جب کلو استعمال ہوتا ہے تو خبر مرکب یعنی کلن کا جو مضاف الیہ ہے اس کو دیکھ کر آتی ہے. یعنی اگر کلن کا مضاف الیہ واحد ہے تو خبر واحد، کلن کا مضاف الیہ اگر مؤنث ہے تو خبر مؤنث، کلن کا مضاف الیہ اگر یعنی معرب باللام ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. کل الطلاب حاضرون. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ بہت زبردست اس کے اندر کچھ میسیجز ہیں. آج ہمیں وہ اس کے اسٹرانگ ڈفرینس آف ٹرانسلیشن ہمیں پتہ چلے گا. کل الطلاب حاضرون. اب ترجمہ کیا آ رہا ہے؟ تمام طالب علم حاضر ہیں، یعنی تمام طالب علم، سارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، تمام طالب علم حاضر ہیں. کل الطلاب حاضرون. اب حاضرون جو خبر آئی ہے وہ کس کو دیکھ کر آئی ہے؟ کلو کے مضاف الیہ کو دیکھ کر آئی ہے. اگر یہی ہو جائے کل الطالبات، اب خبر کیا ہو جائے گی؟ حاضرات. چونکہ کلو کا جو مضاف الیہ ہے اس کو دیکھا جائے گا، یعنی کلو جس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے وہ دیکھا جائے گا خبر لاتے ہوئے. اچھا اب ہم دوسرے طریقے پر چلتے ہیں کلو کا. کلو طالب حاضر. اب دیکھ رہے ہیں کلو کا مضاف الیہ طالب لیکن نکرہ آیا ہے، اور خبر حاضر وہ طالب کو دیکھ کر آ گئی. چونکہ طالب واحد ہے تو اس لیے حاضر خبر واحد مذکر آ گئی. ترجمہ کیا ہے؟ ہر طالب علم حاضر ہے. کل طالب حاضر. یعنی اب یہاں پر اگر ہمیں فوکس کرنا تھا، تھوڑی تاکید ڈالنی تھی، کل الطلاب حاضرون، سارے طالب علم حاضر ہیں. لیکن اگر مجھے کہنا تھا سنگل کر کے تاکید، یعنی ہر طالب علم حاضر ہے، تو میں نے کیا کیا؟ کلو کا مضاف نکرہ واحد کر دیا. تو کل طالب حاضر، ہر طالب علم حاضر ہے. بات وہی ہے کہ سارے آئے ہیں لیکن بس تاکید ڈالے گی کہ ہر طالب علم. سو کل طالب حاضر. اب حاضر کس کو دیکھ کر لایا گیا؟ کلو کا مضاف ہے اس کو دیکھ کر. اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں. کل طالب حاضر. یہ والا جملہ ہے سمجھنے کا، یہاں پر تھوڑا سا فوکس رکھنا ہے آپ نے. یہاں پر وہی چیز ہے جو گزشتہ جملے میں ہے، لیکن فرق ایک آیا ہے. یہاں طالب نکرہ تھا، یہاں معرفہ ہوا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رہے کلو کے استعمال کرنے سے اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اور وہ فرق ابھی سمجھ آ جائے گا. ترجمہ کیا ہے؟ طالب علم کا سب کچھ حاضر ہے. یعنی طالب علم سے ریلیٹڈ اس کا جو کچھ بھی ہے، اس کا بیگ، اس کی کاپی، اس کی کتابیں، اس کی گاڑی، اس کا بستر، جو کچھ بھی ہے. سو کل طالب حاضر، یعنی اس طالب علم سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے اس کا سب کچھ حاضر ہے، سارے کا سارا حاضر. سو یہ فرق ہے. تو اس کا مطلب جب سارے کا سارا مفہوم لینا ہوگا تو ہم کلو کے ساتھ اس کا مضاف الیہ معرفہ کر دیں گے. اچھا جو پہلا جملہ ہے اگر اس میں ہم نے یہ لینا ہو کہ طالب علم کا سب کچھ حاضر ہے، اور ہم کہنا چاہ رہے ہیں جمع میں، یعنی سارے طالب علم کا، سارے طلاب کا سب کچھ حاضر ہے، تو سادی بات ہے کل الطلابی اس کو ہم خبر کو واحد کر دیں گے حاضر. یعنی طالب علموں کا سب کچھ حاضر ہے، یعنی طالب علموں کا سب کچھ، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سب حاضر ہے. یہ فرق پڑتا ہے. قرآن مجید میں اس کا استعمال زیادہ تر نکرہ کے ساتھ ہے، یعنی کل طالب والا جو کانسیپٹ ہے ہر والا وہی موجود ہے. اور قرآن مجید میں ایک اور کانسیپٹ اس کا آتا ہے، اس کے اندر ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو وہاں پر زیادہ تر ترجمہ جو ہے وہ سارے کے سارے کا ہے. یعنی کلہ للہ، سارے کا سارا اللہ کا ہی ہے، یعنی سب کچھ اللہ کا ہی ہے، سارے کا سارا اللہ کا ہی ہے. تو وہاں پر سارے کا سارا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. سو قرآن مجید میں جو پہلی لائن ہے اس کا سامنا آپ کو کم کرنا پڑے گا. ہمیں جو قرآن مجید میں زیادہ تر ملتا ہے وہ یہ ہے کل طالب حاضر والا جو انداز ہے کہ کلو کے ساتھ نکرہ اسم ہوتا ہے. اب جو شارٹ ہم اگر دیکھ لیں، جو اس کی ہم نے ڈیفینیشن کو ایکسٹریکٹ کر کے لکھا ہے کہ اگر تمام یا سب کا مفہوم ادا کرنا ہو تو مضاف الیہ جمع اور معرفہ رکھا جائے گا، جیسا کہ ہم نے پہلے جملے میں کیا.
اگر ہر ایک کا مفہوم ادا کرنا ہو تو مضاف الیہ واحد اور نکرہ رکھا جائے گا، یعنی کلو کا مضاف الیہ واحد اور نکرہ رکھا جائے گا، جیسا کہ ہم دوسری اگزامپل میں کیا۔ سارے کا سارا مفہوم لینا ہو، یعنی ایک چیز کا سارے کا سارا، میں کہتا ہوں کل کتاب، ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر کتاب۔ اگر میں کہہ دوں کل الکتابی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کتاب کا سب کچھ۔ میں کہتا ہوں قرأت کل کتب، ترجمہ ہوگا میں نے ہر کتاب پڑھی ہے۔ اور اگر میں کہوں قرأت کل الکتابی تو ترجمہ ہو جائے گا میں نے کتاب کا سب کچھ پڑھا ہے۔ یہ فرق ہے کلو کا مضاف الیہ کا نکرہ اور معرفہ ہونے کا۔ یہ ہے ٹیکنیکل امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں فوکس رکھنا ہے کہ کلو کا مضاف اگر نکرہ ہے اور کلو کا مضاف اگر معرفہ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر اگزامپل دیتا ہوں کہ قرأت کل کتاب، میں نے ہر کتاب پڑھی ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں قرأت کل الکتاب تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کتاب کا سب کچھ پڑھا ہے، یعنی وہ جو ایک بک ہے اس کا میں نے سب پڑھ دیا۔ تو یہ فرق ہے اس میں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کلو جب مضاف بنا تو مبتدا کی جگہ پر ہو تو خبر کے مضاف الیہ، یعنی جو خبر ہے کلو کے مضاف الیہ کو دیکھ کر لائی جائے گی، یعنی خبر ہمیشہ کلو کے مضاف الیہ کو دیکھ کر لائی جائے گی، یعنی اس کا مؤنث بھی ہو سکتا ہے نا۔ اگر میں کہتا ہوں کل السیارات جمیلۃ، یعنی گاڑی کا سب کچھ خوبصورت ہے، اور اگر میں یہی تو جملہ چینج کر دوں، یعنی کل سیارۃ جمیلۃ، ہر گاڑی خوبصورت ہے۔ اور اگر میں کر دوں پہلی کل السیارات جمیلات یا جمیلۃ، یہ تمام گاڑیاں خوبصورت ہیں۔ تو یہ والا انداز ہے اس میں۔ تو زیادہ یعنی الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آسان جب آپ کے سامنے حدیث آئے گی تو اس میں بڑا واضح ہو جائے گا۔ اب ذرا اس کے ساتھ ہم ضمیر کو ڈال کر دیکھتے ہیں، کلہم حاضرون، وہ سب حاضر ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آئے گا، جب ضمیر جڑی ہو کلو کے ساتھ تو وہی بات دیکھیں، کلہم حاضرون۔ اب جب ہم کلو کا مضاف الیہ بنا تو خبر کیا؟ جمع آئی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی تبدیلی آئے گی، اگر ہو کلہم حاضرن، یہاں پر ایک الگ بات آ گئی، کلہم حاضرن۔ اب یہاں پر ترجمہ کیا ہے؟ ہر ایک حاضر ہے، یعنی کلہم حاضرون، یعنی ان میں سے ہر ایوری ون سنگل حاضر ہے۔ یہ جب ضمیر ساتھ لگتی ہے تو کس طرح سے فرق پڑتا ہے۔ اب نکرہ کی جگہ ضمیر نہیں آ سکتی چونکہ ضمیر معرفہ ہے، تو اس لیے نکرہ کو اوور ریپلیس نہیں کرتی۔ تو کل کا استعمال کیا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا جملے میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں بعض کی طرف۔ بعض کا کیا استعمال ہے؟ بعض اس کا جو استعمال ہے اس کی جو مختصر یعنی کی پوائنٹس ہیں کہ اگر زیادہ میں سے کچھ کا مفہوم رکھنا ہو تو بعض کے ساتھ مضاف الیہ جمع اور معرفہ رکھا جاتا ہے۔ بعض الطلاب حاضرون، یہاں پر بھی وہی ہوا کہ دیکھیں طلاب چونکہ جمع تھا تو خبر وہی جمع آئی، یعنی طالب علموں میں سے بعض حاضر ہیں، بعض الطلاب حاضرون، کچھ طالب علم حاضر ہیں، بعض الطلاب حاضرون۔ اگلا جملہ ہے بعض الکتاب ممزق، یعنی کتاب کا کچھ پھٹا ہوا ہے، بعض الکتاب ممزق، کتاب کا کچھ پھٹا ہوا ہے۔ اکثر الناس غافلون، لوگوں میں سے اکثر غافل ہیں۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے، یعنی آپ بہت ساروں میں سے اکثر کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس کا مفہوم بالکل سادہ سا ہے۔ بعض الکتاب ممزق، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر بعض کا مضاف الیہ واحد ہو تو اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ حصہ اس کے میں سے کچھ حصہ لے رہے ہیں، یعنی اگر جمع میں سے کچھ حصہ لے رہے ہیں تو خبر جمع، اور اگر واحد میں سے ہم کچھ حصہ لے رہے ہیں تو خبر واحد۔ بعض الکتاب ممزق، کچھ حصہ پھٹا ہوا ہے۔ اب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جملہ میں۔ اب دیکھتے ہیں کل الطالبات حاضر، تمام طالبات حاضر ہیں۔ کل سیارۃ جدیدۃ، ہر گاڑی نئی ہے۔ کل السیارات جدیدۃ، کل السیارات جدیدۃ، یعنی تمام گاڑیاں نئی ہیں۔ کل السیارات جدید، اب دیکھیں یہاں میں نے جدیدن کیا، جدیدۃ نہیں کیا، کیونکہ جب یہ مضاف الیہ معرفہ ہو جاتا ہے کلو کا تو پھر اصل میں ہم فوکس کس پر کر رہے ہیں؟ کلو پر، یعنی اس کا جو سب کچھ ہے اس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کل السیارات جدید، یعنی گاڑی کا سب کچھ نیا ہے۔ یہ فرق ہے۔ چاروں جملوں میں دوبارہ دہراتا ہوں،
کل الطالبات حاضرات، خبر کو دیکھیں، حاضرات جمع آ رہا ہے، طالبات، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام طالبات حاضر ہیں۔ کل سیارت نکرہ کر دیا، جدیدۃ کہہ رہے ہیں جو کہ خبر مؤنث ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ خبر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، گاڑی کی، ہر گاڑی نہیں ہے۔ کل السیارات جدیدۃ، اب یہ جدیدۃ واحد مؤنث اس لیے آئے ہیں کہ یہ جمع مؤنث ہے، اس لیے تو جمع مؤنث غیر عاقل ہے، اس کی خبر واحد مؤنث آتی ہے، یعنی تمام گاڑیاں نئی ہیں۔ تو اصل میں تو جدیداتن بھی ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ سو اب آ رہے ہیں لاسٹ جملے پر، کل السیارات جدید، یہاں پر خبر دیکھ رہے ہیں مذکر ہو گئی، کیوں مذکر ہوئی ہے، کس کو دیکھ کر آئی ہے، وہ کلو کو دیکھ کر آئی ہے کہ اب ہم گاڑی کی نہیں بلکہ گاڑی کی ہر چیز کی بات کر رہے ہیں۔ سو یعنی گاڑی کا سب کچھ، اس کی ہر چیز نئی ہے، یہ اس کا فرق ہے۔ مبتدا اور خبر وہی ہو گئے، کل الطالبات مبتدا حاضرات خبر، کل سیارت مبتدا جدید خبر، کل السیارات مبتدا جدیدۃ خبر، کل السیارات مبتدا جدید خبر۔ سو یہ اس کا وہی جو ہم نے ابھی اسٹڈی کیا کہ اس کا شارٹ پوائنٹس کیا ہیں۔ مرکب اضافی میں بعض الطالبات حاضرات، بعض طالبات حاضر ہیں، بعض السیارات جدیدۃ، بعض گاڑیاں نئی ہیں، بعض السیارات جدید۔ اب یہاں پر کیا آئے گا، پھر وہی بات، یہاں پر غور کریں کہ خبر آ رہی تھی واحد مؤنث سیارات کو دیکھ کر، حاضرات آیا طالبات کو دیکھ کر، یہاں پھر جدید مذکر ہو گیا، کیوں مذکر ہوا، کہ وہ بعد کو دیکھ کر آ رہا ہے کہ اب ہم گاڑی کے کچھ حصے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں ہم کہہ رہے تھے کچھ طالبات، کچھ گاڑیاں، یہاں ہم کہہ رہے ہیں گاڑی کا کچھ، یعنی بعض السیارات جدید، گاڑی کا کچھ حصہ نیا ہے، اکثر جو ہے وہ پرانی ہے۔ مبتدا خبر اور مبتدا خبر، یہ اس کا شارٹ پوائنٹس جو ہیں اس کے، اکثر السیارات جدیدۃ، اکثر گاڑیاں نئی ہیں۔ اب اگر ہم گاڑی کا اکثر کرنا چاہیں کہ گاڑی کا اکثر حصہ نیا ہے، تو وہی بات جو ہم نے بعض میں کی تھی، اکثر السیارات جدید کر دیں گے، یعنی گاڑی کا اکثر حصہ نیا ہے۔ وہ اس طرح سے مجھے امید ہے کہ آپ پک کر پائے ہوں گے، اور جو میرے طالب علم بیچز کے ہیں تو انشاءاللہ ہم جب جملے بنائیں گے اپنے زوم کلاس میں تو وہاں پر کافی حد تک یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس میں تقریباً 4 مرکب اضافی موجود ہیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام، اب یہاں پر غور طلب بات وہی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ کل المسلمی، کہ اگر کلو کا مضاف الیہ واحد اور معرفہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا سب کچھ۔ اگر یہ نکرہ کر دیں تو پھر ہوگا ہر مسلمان، کل مسلمین ہوگا ہر مسلمان، لیکن کل المسلمی کا کیا مطلب ہوا کہ مسلمان کا سب کچھ، یعنی مسلمان کا سب کچھ۔ کل المسلمی علی المسلم حرام، یعنی مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا اب کیا کیا حرام ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ مالہ، اس کا مال، عرضہ، اس کی عزت، دمہ، اس کا خون، یعنی آپ دیکھ لیں یہ تمام مرکب اضافی ہیں، یہ بھی مرکب اضافی ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے، دمہ بھی مرکب اضافی ہے، کل المسلم بھی مرکب اضافی ہے، یعنی مسلمان کا سب کچھ علی المسلمی، مسلمان پر حرام ہے۔ اب جملے میں کیا، کل المسلمی مبتدا، حرام خبر، علی المسلمی متعلق خبر۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی۔ البتہ مالہ و عرضہ و دمہ، یہ گرامیٹیکلی کیا ہے، یہ سبجیکٹ ابھی تھوڑا سا آگے ہے، تو یہ فرق پڑتا ہے ال آنے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ال کے بغیر کوئی حدیث آتی ہے، یہاں دیکھ لیتے ہیں اس حدیث میں کیا ہے۔ مثلا اب یہ جملہ ہے، ایک حدیث کا ایک حصہ ہے بڑی حدیث کا، انما ہما اثنتان، یعنی وہ 2 ہیں، ہما اثنتان، اب مبتدا ہما اثنتان خبر مثنی، دونوں مثنی ہے، یعنی وہ 2 چیزیں ہیں، پیچھے بات تھی اس میں سے، وہ کیا ہے، الکلام والہدی، یعنی کلام بات چیت، ہدیو ہدایت رہنمائی طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، یعنی کلام میں جو سب سے خوبصورت کلام ہے
کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ مرکب اضافی، دیکھیں یہ مرکب اضافی اور یہ بھی مرکب اضافی، دونوں مرکب اضافی، مبتدا خبر۔ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ ہدی محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ الا وإیاکم ومحدثات الامور، محدثات الامور یعنی معاملات میں نئی چیزیں، یعنی دین میں نئی نئی باتیں۔ فإن شر الامور، یعنی معاملات میں دین کے جو احکامات ہیں ان کے اندر جو سب سے خطرناک معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ محدثاتها، اس کی نئی چیزیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیز بدعت ہے، یعنی دین میں ہر جو چیز نئی کریٹ کی گئی ہے۔ اب دیکھیں کل محدثۃ، محدثۃ نئی چیز، مؤنث آ رہا، کل محدثۃ یعنی ہر نئی چیز، یہاں یہ محدثۃ مؤنث امور کی وجہ سے، یعنی ہر نیا معاملہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، دین سے متعلق، دینی احکامات میں، دینی معاملات میں، عبادت میں، دینی چیزوں میں، یعنی اب سارے سمجھتے ہیں کہ آپ کو بدعت کیا ہوتی ہے، اس کے میں کیا وضاحت کروں، میں تو اس پوائنٹ پہ نہیں ہوں، لیکن ماشاءاللہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ بدعت کیا ہے، پر گھیر لیتا ہے نا شیطان۔ اب غور کریں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ۔ اب بعض دلائل دینے والے کیا دلیل دیتے ہیں؟ یہ تو بجلی بھی تو بدعت ہے، تو گاڑی بھی تو بدعت ہے، موٹر سائیکل بھی بدعت ہے، موبائل بھی بدعت ہے نا، اعوذ باللہ، کیا باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ دلائل دینے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا یہ جملہ اگلا آنے والا ہے، کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالۃ گمراہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ گاڑی بھی گمراہی ہے، موبائل بھی گمراہی ہے، سائیکل بھی گمراہی ہے، موٹر سائیکل بھی گمراہی؟ نہیں یار، سمجھنے کی بات کرو نا یار، عقل استعمال کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے عقل سوچنے سمجھنے کے لیے دی ہے۔ یہ یقیناً دین کی بات ہو رہی ہے، یہاں موٹر سائیکل، گاڑی، بجلی، وائی فائی اور انٹرنیٹ کی بات نہیں ہو رہی۔ جو یہ دلائل آگے سے دیتے ہیں، یقین کریں ہنسی آتی ہے سن کر کہ ان کو اگر بدعت کے بارے میں کچھ سمجھایا جائے تو فوراً سے کہتے ہیں بجلی بھی تو بدعت ہے، بلب بھی تو بدعت ہے۔ اور اللہ کے بندو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دین میں ہے وہ گمراہی ہے۔ یعنی یہ 40واں کرا لو، مرنے کے بعد یہ کل خوانی کرا لو، اور یہ شادی پہ یہ مہندیاں کرا لو، یہ سب کچھ بدعات ہیں، یہ سب گمراہی ہیں۔ وہ کل بدعت فی النار، ہر بدعت آگ میں جانے والی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ سو کل محدثۃ، اب دیکھیں نکیرہ آ رہا ہے، ہر کل بدعت، ہر بدعت، ہر نئی چیز، ضلالۃ خبر، ضلالۃ مؤنث فالو کر رہی ہے بدعت کو، چونکہ بدعت مؤنث اس میں خبر آ رہی ہے اس کے لیے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، یہ تو اور بھی زبردست ہے، جو ہم نے ضمیر کے بارے میں پڑھا۔ سو کلکم راعن، اب یہ اصل میں ہے راعیٌ ہے، اصل میں کیا ہے؟ یہ راعیٌ ہے، یہ اسم منقوص کہلاتا ہے۔ آخر میں جب یا جو ہوتی ہے، یا پر تنوین آتی ہے تو وہ تنوین ذرا بھاری ہوتی ہے، تو اس کو ڈیلیٹ کر کے یا کو ہی گرا دیا جاتا ہے، تو اس کی جگہ جو اس سے پہلے کلمہ حرف ہوتا ہے اس کے نیچے 2 زیر دے دی جاتی ہے۔ کلکم راعن، اب کلکم مبتدا، راعن خبر۔ اب راعن کیا ہوتا ہے؟ راعن چرواہے کو کہتے ہیں۔ چرواہا کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی اس کو چیر پھاڑ نہ کر دے، اس کو کھانا کھلانے لے جاتا ہے، یعنی اس کی ہر لحاظ سے اس کی نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دھیان کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نگہبان کیا جاتا ہے۔ کلکم راعن۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا کہ سب کا ترجمہ ہوتا تو پھر ہوتا کلکم راعون، یعنی تم سب کیا ہو؟ نگہبان ہو۔ یہاں کیا ہے؟ خبر نکرہ، یعنی خبر آ رہی ہے واحد، وہ کس کو دیکھ کر آ رہی ہے؟ ہر ایک کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ومسئول، اور جواب دہ ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعن ومسئول، یعنی یہ خبریں ہیں، دونوں خبریں ہیں، تو ہر ایک کے ترجمہ کے لیے کلکم راعن ومسئول، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور جواب دہ ہے۔ ان رعیتہ متعلق خبر،
رعیت ہی مرکب اضافی، یعنی اپنی رعایا کے بارے میں، یعنی جن کا وہ ذمہ دار ہے۔ اب کیا ہے، پھر آگے وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ کون کون ہو سکتے ہیں۔ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام نگہبان ہے اور جواب دہ ہے اپنی رعایا کے بارے میں، یعنی حکمران۔ والرجل فی اہلہ راع، اور آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں نگہبان ہے۔ وہو مسئول عن رعیتہ، اور وہ اپنے گھر والوں کے، یعنی وہ اپنی رعایا کے، جو اس کے گھر کے اندر جن کا وہ سربراہ ہے، ان کے بارے میں جواب دہ ہے، یعنی اسے پوچھا جائے گا۔ والمرأة فی بیت زوجہا، اب یہ جو میں نے اس دن آپ کو مرکب اضافی پڑھایا تھا، مرکب اضافی جس میں مضاف مضاف الیہ بڑھ جاتے ہیں، اپنے شوہر کے گھر۔ والمرأة فی بیت زوجہا راعیۃ، اب دیکھیں یہاں پر یا واپس آ گئی، وہ جو راعن میں ہٹی ہوئی تھی، یہاں پر چونکہ وہ والی بات، وہ مشکل جو وہاں تھی وہ یہاں نہیں ہے، اس لیے یہاں پر وہ واپس آ گئی۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں راعیۃ، نگہبان ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ والخادم فی مال سیدہ، اب دیکھیں پھر مرکب اضافی وہی جس میں ایک سے بڑھ کے مضاف الیہ ہوں۔ خادم یعنی خدمت گار اپنے سردار کے مال کے بارے میں نگہبان ہے، یعنی اس پر نگہبان ہے، اور وہ اس کے بارے میں یعنی اپنی رعایا کے بارے میں، جس کا وہ نگہبان ہے، رعیت، اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو یہ کلکم راعن، اب نکیرہ سے ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک کا ترجمہ کرنا ہے؟ آیات میں دیکھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء، ہر چیز، کل شیء، ہر چیز پر۔ اگر ہو جائے کل شیء تو یعنی چیز کا سب کچھ، نو، یہاں ہے کل شیء، ہر چیز۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز۔ کل دابۃ، کل دابۃ یعنی ہر جاندار، ہر چوپایا، ہر چار پاؤں پر چلنے والا۔ کل دابۃ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ، اب دیکھیں ذائقۃ مؤنث آیا کیونکہ کلو کا مضاف الیہ مؤنث ہے اور وہ نکرہ بھی ہے۔ کل نفس یعنی ہر جان، اگر کل النفسی ہوتا تو اس کا مطلب نفس کا سب کچھ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یعنی کتاب کا بعض، وتکفرون ببعض، اور کچھ یعنی کتاب کے کچھ حصے پر تم ایمان لاتے ہو۔ پھر ہے بعضکم، تم میں سے بعض، عدو، دشمن ہے، لبعض، بعض کے لیے، مبتدا خبر متعلق خبر۔ یہ کل بعض کا استعمال ہے، اور اکثر کو استعمال بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ بہت سمپل ہے، اس کی ایگزامپلز میں یہاں پر ڈالنا میرے ذہن میں سے اسکپ ہو گیا۔ بہرحال الحمدللہ۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جائیے، اس میں بعض لفظ لکھیے، کل لکھیے، اکثر لکھیے، اس کی جو آیات آ رہی ہیں صرف مرکب اضافی پر فوکس کریں آپ۔ پوری آیت کے اندر نہیں جائیے گا تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ہم نے آج کل، بعض، اکثر کو دیکھا مرکب اضافی کے طور پر، پھر اس کو جملوں میں استعمال کیا، احادیث سے بھی ایگزامپل لیں، قرآن مجید سے بھی چند ایگزامپل لیں۔ اصل میں یہ کوشش تو آپ کو خود کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کوشش میں برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔